میرا بھی ایک ایسا کام تھا جو کہ مسلسل کوششوں کے باوجود نا ہو ہی نہیں رہا تھا، تو پھر مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے بھی جو ہے نا استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جہاں بہت سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، ان کے کام ہوئے ہیں، تو میرا بھی یہ کام ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا میں نے بھی استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، بہت سی میں نے جو ہے نا ایسی ویڈیوز دیکھی ہے جن میں بتایا گیا کہ اگر ڈیلی جو ہے نا آپ لوگ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہی آپ کا کام ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو اپنی ہی مثال دیتی ہوں۔ اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں جو ہے نا ڈیلی 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کروں گی تو مجھ سے جو ہے نا یہ نہیں ہوگا، یہ میرے لیے جو ہے نا ناممکن بات تھی۔ میں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیا۔ جتنا مجھ سے ایزیلی ہو سکتا تھا نا میں اتنا ڈیلی پڑھتی تھی۔ اس طرح جو ہے نا میں کبھی 200 300 400 500 اس طرح جو ہے نا میں 1000 تک پہنچ گئی۔ اب جو ہے نا میری روٹین بن گئی تھی، تقریباً جو ہے نا میں 1000 مرتبہ جو ہے نا استغفر اللہ پڑھ لیتی تھی ڈیلی۔ اب جب میں نے جو ہے نا 1000 مرتبہ استغفر اللہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا تو آپ لوگ یقین مانیں کہ ابھی جو ہے نا ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے مجھے پڑھتے ہوئے کہ الحمدللہ سے میں نے جو ہے نا اپنی زندگی میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دی۔ مجھے فیل ہونے لگا کہ واقعی جو ہے نا میری لائف چینج ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ مجھ میں جو ہے نا خود میں چینجنگز آنے لگیں۔ سب سے پہلی تبدیلی جو میں نے خود میں محسوس کی وہ تھا سکون۔ میرے دل کو جو ہے نا سکون ملنے لگا، سکون محسوس ہونے لگا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی مجھے بوجھ نہیں لگتا تھا، مطلب ایک وظیفہ سمجھ کے نہیں میں کرتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتی تھی، استغفر اللہ جب پڑھتی تھی، میرے دل کو سکون ملتا تھا، مجھے خوشی سے محسوس ہوتی تھی، ایسے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کون سی کوئی بہت بڑی نیکی کر لی ہو۔ اور دوسرا جو نا میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ گناہوں سے میں خود بخود ہی دور ہوتی جا رہی تھی اور اللہ کے جو نا دن بدن نزدیک ہوتی جا رہی تھی الحمدللہ۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے جو نا سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جب میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو میں جو نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا کہ میں جو نا اس پرسن کو اپنے قریب کروں، اور تبھی جو نا استغفر اللہ کی ویڈیو میرے سامنے آئی اور میں نے جو نا استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ اور میں جو دن بدن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی جا رہی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اب جو ہے نا جب آپ لوگوں نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ مجھے پتہ ہے سب لوگ میرے جیسے ہی ہوں گے کہ 7,000 مرتبہ جو ہے نا ایک دن سے سٹارٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ اس طرح کریں کہ ڈیلی جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ لوگ جب 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ لوگ یقین مانیں کہ آپ لوگ خود اپنی لائف میں جو ہے نا چینجنگز دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا دن بدن بدلتی ہے۔ آپ لوگوں نے صرف استغفر اللہ ہی نہیں پڑھنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا درود ابراہیم کا ٹچ جو ہے نا اس کے ساتھ رکھنا ہے، یعنی کہ کبھی پہلے پڑھ لیں، کبھی بعد میں پڑھ لیں، کبھی درمیان میں پڑھ لیں۔ اور استغفر اللہ کا میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ جو ہے نا تسبیح پہ ہی کریں، گن کے ہی جو ہے نا 1000 مرتبہ پورا کریں، نہیں، اس کو کھلا پڑھتے جائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے جب بھی آپ کا دل کرے نا، ایک چھوٹا سا تو لفظ ہے استغفر اللہ، اس کو پڑھتے جائیں۔ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی زندگی جو ہے نا کس طرح آسان ہوتی ہے، آپ کی مشکلات آپ سے کس طرح دور ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ میں نے جب سے درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ سے میری زندگی تو بہت آسان ہو گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے نا تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی، بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین پختہ ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آئی ہے تو اس میں جو ہے نا میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ مصیبت جو ہے نا خود بخود ہی اس انسان سے دور کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح جو ہے نا ہماری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ اور درود ابراہیم کا ذکر کرنے سے گھر میں جو ہے نا رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا کرتا ہے، آپ کے مسئلے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے نا برکت آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ گناہوں سے خود بخود ہی دور ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے نا ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ دونوں عمل، یہ دونوں اذکار اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ درود ابراہیم کی برکت سے
اور استغفر اللہ سے انشاءاللہ آپ کی تمام زندگی کی جو ہے نا تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا۔